فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں آرزوئے جبریل، کتاب کا نام ہے یہ۔ تالیف ہے حجت الاسلام مرزا باقر الحسینی، ترجمہ کیا ہے سید علی شیر نقوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پیش لفظ ہے جو کہ مؤلف نے تحریر کیا ہے، آپ کے پیش خدمت ہے۔ پیش لفظ: عزیزان محترم، کتاب ھذا ایک حدیث کی تفسیر ہے جو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ اس کو لکھنے کی وجہ یہ بنی کہ ایک دن میں حجت الاسلام والمسلمین محمدی اشتہاردی کی کتاب ناصح جاویدہ کو سرسری طور پر دیکھ رہا تھا کہ میری نظر اچانک ایک صفحے پر رک گئی۔ اس صفحے پر موٹے الفاظ میں لکھا ہوا تھا: آرزوئے جبرائیل پر توجہ فرمائیں۔ چونکہ یہ سرخی دلوں کو موہ لینے والی اور عجیب و غریب تھی، لہٰذا میری نظر وہیں اٹک کر رہ گئی۔ دل میں تجسس پیدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آرزوئیں کیا کیا ہیں۔ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت اللہ مشکینی نے اپنی کتاب موعظۃ العددیہ میں نقل کیا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا: یا علی، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے یہ کہا کہ اے محبوب خدا، میری آرزو ہے کہ کاش میں بھی بشر ہوتا اور 7 کام انجام دیتا۔ یہ میری 7 آرزویں ہیں۔ یا علی، جبرائیل نے مجھے ایک ایک کر کے اپنی 7 آرزویں گنوا دی۔ یا علی، میں آپ کے لیے جبرائیل کی 7 آرزویں بیان کہہ دیتا ہوں اور تاکیداً کہتا ہوں کہ ان کاموں کے بجا لانے میں اپنی انتہائی کوشش کریں۔ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ جبرائیل کی ہر ایک آرزو کو تشریح اور تفسیر کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تحریر کروں۔ ان کی تفسیر کرتے وقت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روایت ائمہ علیہم السلام سے مدد لی گئی۔ الحمدللہ میں 2 سال کے عرصے میں بہت سی مستند کتابوں سے مدد لینے کے بعد اس کام کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوا۔ میں نے اپنی کتاب کا نام بھی آرزوئے جبرائیل ہی رکھا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس نام میں بہت دلچسپی ہے اور بہت سے مسلمان بھائی اس کتاب سے مستفید ہوں گے۔ فقط والسلام، مرزا باقر حسینی۔ اب آپ کے سامنے باقاعدہ کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی آرزو ہے نماز باجماعت میں شرکت، اور صفحہ نمبر ہے 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پیش لفظ میں بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ کتاب حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی تشریح اور تفسیر ہے، جس میں 7 ایسے افعال حسنہ بیان ہیں جن کے بجا لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بشر ہونے کی آرزو کرتے ہیں۔ اس حدیث میں جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان 7 افعال حسنہ یعنی اچھے کام کرنے کی صلاحیت عام انسان کو بالعموم اور مومنین کو بالخصوص تو میسر ہے، لیکن فرشتے ان کاموں کو بجا لانے میں محروم ہیں۔
اس بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کاموں کے بجا لانے کا ثواب فرشتوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے ہم ہر کام کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ جبرائیل کی پہلی آرزو، صفحہ نمبر 34۔ جبرائیل کی پہلی آرزو نماز باجماعت میں شرکت ہے۔ دین اسلام میں اس کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ اس کا اتنا ثواب بتایا گیا ہے کہ فرشتے یہ آرزو کرنے میں حق بجانب ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نماز باجماعت پر بات کریں، بہتر ہے کہ اولاً خود نماز اور اس کی اہمیت پر بات کریں تاکہ بعد میں اس پر سیر حاصل بحث کی جا سکے۔ ابتدا میں ہم فلسفہ نماز کو اول وقت میں پڑھنے کے فائدے اور ترک کرنے کے نتائج یا نقصانات کو بیان کریں گے، نیز اس کے بعد نماز باجماعت پر بات کریں گے۔ فلسفہ نماز۔ اب ہم فلسفہ نماز پر بات کرتے ہیں کیونکہ انسان بنیادی طور پر احکام کو تسلیم کرنے سے پہلے خود کو عقلی دلائل سے مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بہت بہتر ہوگا کہ ہم نماز کے فلسفے کو جان لیں اور اس کی حقیقت کو معصومین کی زبانی سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، محمد بن سنان امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے کچھ سوالات پوچھے گئے جن کے جواب میں آپ نے فلسفہ نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ نماز اقرار ہے خدا کی ربوبیت کا اور انکار ہے اس کے شریک کا، ذریعہ ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا، خدا کے سامنے اظہار ہے اپنی کمائی کی اور ذلت کا، اور زمین پر پیشانی رکھ کر عہد ہے خدا کی ہر قسم کی بالادستی کو تسلیم کرنے کا۔ اس کے علاوہ یہ نماز دائمی طور پر ہر شب و روز خدا کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے کہ حضور میں عاجزانہ طور پر جھکنے سے انسان ہر طرح کے گناہوں اور فساد کے کاموں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 2، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکالا گیا تو ایک سیاہ لکیر ان کے جسم پر نمودار ہوئی اور یہ بڑھتے بڑھتے پورے جسم پر پھیل گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گریہ وزاری شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی خواستگر ہوئے، لیکن اس سیاہی میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ رونے کا سبب پوچھا تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے تمام جسم پر سیاہی پھیل چکی ہے۔ جبرائیل نے کہا آپ اٹھیے اور نماز پڑھیے کہ یہ نماز صبح کا اول وقت ہے۔ حضرت آدم اٹھے اور نماز صبح ادا کی۔ نماز صبح ادا کرنے کی دیر تھی کہ وہ سیاہی سر سے لے کر سینے تک غائب ہو گئی۔ اس کے بعد جب نماز ظہر کا وقت آیا تو جبرائیل نے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے، اٹھیں اور دوسری نماز یعنی نماز ظہر ادا کریں۔ آدم نے نماز ظہر ادا کی تو سیاہی کم ہو کر ناف تک پہنچ گئی۔ پھر جب نماز عصر کا وقت آیا تو جبرائیل نے پھر کہا کہ اے آدم اٹھیں اور نماز عصر ادا کریں۔ حضرت آدم نے نماز عصر ادا کی تو سیاہی زانوں تک رہ گئی۔ اسی طرح جب سورج غروب ہوا تو جبرائیل نے پھر آدم سے کہا کہ اب نماز مغرب کا وقت ہے، اٹھیں اور نماز ادا کریں۔ حضرت آدم نے نماز مغرب ادا کی تو سیاہی کم ہو کر پاؤں تک پہنچ گئی۔ آخر میں نماز عشاء کا وقت آ پہنچا تو جبرائیل نے پھر کہا اے آدم اٹھیں اور نماز عشاء ادا کریں۔ حضرت آدم نے نماز عشاء کی تو بقیہ سیاہی بھی غائب ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا، خدا کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد جبرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا آپ کی اولاد کی مثال آپ کی سی ہے۔ آپ کی اولاد میں سے جو بھی دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ادا کرے گا وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جائے گا جیسے آپ اس سیاہی سے پاک ہو گئے۔ ترک نماز تکبر کی سب سے بڑی نشانی، صفحہ نمبر 36 ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب خطبہ مسجد مدینہ میں دیا تھا اس میں انہوں نے نماز کو ہر قسم کے تکبر سے پاک ہونے کا ذریعہ بتایا تھا۔ خداوند متعال نے ایمان، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان کو شرک سے پاک رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی طرح نماز تکبر سے پاک رہنے کا ذریعہ ہے۔ اسی بنا پر
جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فلسفہ نماز یہ بتایا کہ انسان تکبر اور خود پسندی سے دور رہتا ہے۔ نماز کی اہمیت بخوبی واضح ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام نے فلسفہ نماز اس طرح بیان کیا ہے: نماز کو قائم کریں اور اس کی حفاظت کو اپنا شعار بنا لیں، اور زیادہ نماز پڑھیں اور اس کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کریں، کیونکہ نماز شب و روز کے مختلف اوقات میں مسلمانوں پر فرض کر دی گئی ہے۔ جنت میں جانے والے اہل جہنم سے جب پوچھیں گے کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور یہ ترجمہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 میں ارشاد ہے: وہ بہشتوں میں ہوں گے اور مجرموں کا حال پوچھتے ہوں گے، یعنی مومنین کفار سے پوچھیں گے کہ تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ غریب کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو ایسے گرم پانی کے چشمے سے تشبیہ دی ہے کہ جو کسی کے گھر میں جاری ہو اور صاحب خانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے اور اپنے بدن کے میل کچیل کو صاف کرے، تو کیا اس کے بدن پر کسی قسم کا میل رہے گا؟ ایسے میں یقیناً کسی قسم کا میل اس کے جسم پر نہیں رہے گا۔ اسی طرح 5 وقت کے نماز گزار انسان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور کسی قسم کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ نماز کی قدر و منزلت وہ انسان جانتے ہیں جن کو دنیا کی رونقیں اور اس کے مال و دولت دھوکہ نہ دے سکیں، اور ان کی اولاد اور دوسری نعمتیں انہیں خدا کی یاد نہ بھلا سکیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں: جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے خرید غفلت میں ڈالنے پاتی ہے نہ فروخت، خرید غفلت میں ڈال پاتی ہے نہ فروخت، اور ایسے دن کی داروگیر سے ڈرتے رہتے ہیں جن میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ اس کے باوجود کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہشت کی خوشخبری مل چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی نماز ادا کرنے کے لیے سخت زحمت اٹھاتے تھے، کیونکہ خدا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے گھرانے کو نماز پڑھنے کی تاکید کریں اور اس کے ادا ہونے میں ذرا صبر و تحمل سے کام لیں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواتر اپنے اہل بیت کو نماز ادا کرنے کا حکم فرماتے رہے اور خود اسے ادا کرنے میں ہمیشہ مستعد رہے۔ فضیلت و اہمیت نماز، صفحہ نمبر 39۔ اب جب کہ ہم فلسفہ نماز سے آگاہ ہو گئے ہیں اور ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ نماز انسان کی کردار سازی میں سب سے اہم رکن ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نماز کس صورت میں اور کس طرح پڑھنی ہے، کیونکہ یہ انسان کو برائیوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45: بے شک نماز برائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن اگر نماز انسان کو برائی سے نہ روک سکے تو یقیناً وہ نماز ہی نہیں۔ حقیقت میں نماز تو وہ ہے جو صحیح قرت کے ساتھ پاک و پاکیزہ لباس میں پاک و پاکیزہ جگہ پر خلوص نیت سے پڑھی جائے اور اول وقت پر ادا کی جائے۔ اس ضمن میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی چند روایت کے متعلق بھی اشارہ کیا جائے گا، لیکن پہلے ضروری ہے کہ ہم فضیلت اور اہمیت نماز کا مطالعہ کریں اور پھر اول وقت پر اس کی ادائیگی کی اہمیت کو دیکھیں۔ نمبر 1، معاویہ بن وہب کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جو خدا سے قرب کا باعث ہے اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اصول دین کی معرفت کے بعد نماز سے بہتر کسی عمل کو نہیں پایا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ بندہ صالح یعنی عیسیٰ بن مریم نے فرمایا کہ خدا نے مجھے وصیت کی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کو جب تک زندہ رہوں ادا کرتا رہوں۔ نمبر 2، ایک دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی کہ خدا کے نزدیک سب سے محبوب عمل نماز ہے اور نماز ہی پیغمبران خدا کی آخری وصیت رہی ہے۔ نمبر 3،
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر اسلام سے روایت کرتے ہیں، نماز کی مثال ایسی ہے جیسے خیمے میں عمودی بانس، یعنی اگر یہ عمودی بانس اپنی جگہ پر قائم ہوگا تو اس کی تمام تنابیں، کیلیں اور رسیاں وغیرہ فائدہ مند رہیں گی، لیکن اگر خدا نخواستہ عمودی سہارا گر گیا تو سب چیزیں بیکار ہو جائیں گی اور وہ خیمہ نیچے گر جائے گا۔ نماز بھی اسی طرح دین کے خیمے کا عمود ہے، لہٰذا اگر نماز ناقص ہوگی یا کلی طور پر موجود نہ ہوگی تو پھر کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے۔ نمبر 4، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب بھی ہمارا ماننے والا نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں اور اس کی اقتدا میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر رکوع، سجود و قیام اور بقیہ تمام ارکان نماز صحیح ادا کیے جائیں تو نماز ایک نورانی شکل اختیار کر لیتی ہے اور آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے۔ آسمانوں کے دروازے اس لیے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز یہ کہتی ہوئی آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز یہ کہتی ہوئی اوپر جاتی ہے کہ اے انسان، تو نے میرا خیال رکھا، خدا تیری حفاظت کرے۔ اس وقت وہاں موجود فرشتے نماز گزار پر سلام اور رحمت خدا بھیجتے ہیں، لیکن اگر نماز گزار نے واجبات نماز صحیح طور پر ادا نہ کیے ہوں تو نماز خدا کے دربار تک جانے کی کوشش تو کرتی ہے لیکن آسمانوں کے در اس پر بند ہو جاتے ہیں اور پھر یہ نماز مایوس ہو کر یہ کہتی ہے، اے بندے خدا، تو نے مجھے ضائع کر دیا، خدا تجھے ضائع کرے، اور یہ نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اول وقت پر نماز پڑھنے کی فضیلت، صفحہ نمبر 41۔ اول وقت پر نماز پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے اور اس کے لیے بہت سی روایات موجود ہیں۔ نماز کو حتی الامکان اول وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے اور بغیر کسی عذر شرعی کے اس کے ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام اور رہبر ہمیشہ نماز کو اول وقت پر ہی ادا کرتے تھے اور سخت ترین حالات میں بھی اس عمل کو ترک نہیں کرتے تھے۔ علی، میدان جنگ اور اول وقت نماز، صفحہ نمبر 41 ہی ہے۔ کتاب ارشاد القلوب میں درج ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام مخالفین کے ساتھ بھرپور طریقے سے نبرد آزما تھے کہ آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو ابن عباس نے پوچھا، مولا، آپ آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، میں زوال آفتاب کو دیکھ رہا ہوں تاکہ اول وقت پر نماز ادا کر سکوں۔ ابن عباس نے کہا، اس سخت ترین جنگ میں نماز پڑھنے کا کون سا وقت ہے؟ آپ نے جواب دیا، پھر ہم کس کے لیے ان لوگوں سے جنگ لڑ رہے ہیں؟ ہماری جنگ ان لوگوں سے اسی لیے تو ہے کہ نماز قائم ہو جائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے کبھی بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا، یہاں تک کہ لیلۃ الحریر یعنی جنگ صفین میں لڑائی کے اعتبار سے سخت ترین رات کو کہا جاتا ہے لیلۃ الحریر میں بھی آپ نے نماز شب ادا کرتے رہے۔ امام حسین، روز عاشور اور اول وقت نماز، صفحہ نمبر 42۔ علامہ مجلسی بہار الانوار جلد دہم میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک صحابی جس کا نام ابو ثمامہ سعید اوی تھا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا مولا، ہم سب جو یہاں موجود ہیں یقیناً موت کی وادی میں چلے جائیں گے، لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ ہم نماز باجماعت پڑھ لیں کیونکہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ امام حسین نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، اے ابو ثمامہ، تو نے نماز کا تذکرہ کیا، خدا تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے، بے شک یہ اول وقت نماز ہے۔ اس وقت امام نے ابو ثمامہ سے کہا، اذان دو، خدا تم پر رحمت نازل فرمائے۔ اور ثمامہ نے جب اذان سے فارغ ہوئے تو امام نے عمر سعد سے کہا، اے سعد کے بیٹے، کیا تو نے اسلامی شریعت کو بھلا دیا ہے؟ کیا تو اس وقت جنگ نہیں روکے گا کہ ہم نماز ادا کر سکیں؟ بعد میں پھر جنگ میں مشغول ہو جانا۔ عمر سعد نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر امام نے اپنے صحابیوں کے ساتھ نماز باجماعت
اسی حالت میں پڑی کہ زہیر ابن قین اور سعید بن عبداللہ حنفی آپ کے سامنے حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اب کیا تھا، کسی طرف سے کوئی تیر آیا اور کسی طرف سے نیزہ آیا۔ جب نماز تمام ہوئی تو اس وقت سعید بن عبداللہ کو اتنے تیروں اور تلواروں کے زخم لگ چکے تھے کہ وہ گر گئے اور وہیں شہید ہو گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا، میری شفاعت اس شخص کو نہیں ملے گی جو نماز کا وقت ہونے پر اس میں تاخیر کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت گزر جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو شیطان اس سے خوفزدہ ہو جاتا ہے اور اس کے نزدیک نہیں جاتا، لیکن جب وہ اپنی نمازوں کو ضائع کرتا ہے تو شیطان اس شخص پر حملہ کرنے کی جرت کرتا ہے اور اسے گناہ نامہ کبیرہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص واجب نمازوں کو وقت پر پڑھتا ہے اور ان کی اہمیت کو جانتے ہوئے کسی دنیاوی کام کو اس پر فضیلت نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے عذاب سے چھٹکارا دے دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیاوی کام کو نماز پر ترجیح دیتا ہے اور نماز کو اول وقت پر نہیں پڑھتا تو اس کا معاملہ خدا پر ہے، چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے اول وقت نماز آخر وقت کی نسبت اس کے مال و اولاد سے بھی بہتر ہے، اور آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا، نمازی کے لیے 2 وقت ہیں، ایک اول وقت اور دوسرا آخر وقت۔ نماز اول وقت میں بہتر ہے۔ صبح کی نماز کا اول وقت وہ ہے جب طلوع فجر ظاہر ہو، یہاں تک کہ اس کی روشنی سے آسمان روشن ہو جائے، یہی نماز صبح کا اول وقت ہے۔ یہ مناسب نہیں کہ اس میں جان بوجھ کر تاخیر کی جائے، لیکن اگر کوئی کسی اہم کام میں مشغول ہو یا بھول چوک ہو جائے یا خواب سے بیدار نہ ہو سکا ہو تو اسے فوراً نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز مغرب کا اول وقت وہ ہے جب سورج غروب ہو جائے اور ستارے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اول وقت گزار کر نماز کو بعد میں پڑھے، مگر سوائے اس کے کسی کو کوئی عذر شرعی لاحق ہو۔ اسحاق بن عمار کہتے ہیں، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، مولا مجھے صبح کی نماز کا افضل ترین وقت بتائیں۔ آپ نے جواب دیا، طلوع فجر نماز صبح کا افضل ترین وقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں، اور صبح کا قرآن یعنی نماز کے بارے میں گواہی دی جائے گی۔ نماز صبح جو اول طلوع فجر کے وقت ادا کی جائے اس کو رات کا فرشتہ اور دن کا فرشتہ دونوں مشاہدہ کرتے ہیں۔ تشریح صفحہ نمبر ہے 44۔ جس وقت انسان صبح کی نماز کو اول فجر پر ادا کرتا ہے تو وہ 2 مرتبہ لکھی جاتی ہے، یعنی رات کا فرشتہ بھی لکھتا ہے اور دن کا فرشتہ بھی لکھتا ہے۔ نماز تہجد یعنی نماز شب کی فضیلت، مومن کی عظمت اور بزرگی نماز تہجد یعنی نماز شب پڑھنے میں ہے۔ اسی نماز شب کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا۔ نماز شب کی فضیلت یہ ہیں، نمبر 1، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو یہ گمان کرتا ہے کہ نماز شب کے پڑھنے سے بھوک و افلاس گھر میں وارد ہو جاتے ہیں، جھوٹ ہے۔ حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ نماز شب پڑھنے والے کو روزی کی ضمانت دی گئی ہے۔ نمبر 2، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نماز شب ادا کی جاتی ہے، وہ گھر اہل آسمان کے لیے روشنی دیتے ہیں، اسی طرح جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے روشنی دیتے ہیں۔ نمبر 3، معاویہ بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت حضرت علی کے لیے یہ تھی کہ یا علی، میں آپ کے لیے چند سفارشات کرتا ہوں، ان کو ادا کرنے میں خاص توجہ دیں۔ پھر خدا سے دعا کی، یا اللہ اس کام میں علی کی خاص مدد فرما۔ یا علی، ان تمام سفارشات میں سب سے اہم نماز شب ہے، میں تمہیں اس کو ادا کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور تم اس کو پابندی سے ادا کرتے رہنا۔ نمبر 4، بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خواب سے جلد اٹھ جاتے تھے، نماز شب اور قرآن پڑھتے تھے، بعد میں دعائیں مانگتے تھے اور اتنے آنسو بہاتے تھے کہ آپ کا چہرہ اور داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول خدا سے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ کو معاف نہیں کر دیا؟ رسول خدا نے فرمایا کہ کیا میں اس کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید کہا کہ سردیوں کا موسم تو مومن کے لیے بہار ہے، کیونکہ دن کو اگر روزے رکھے تو ان کی مدت کم ہوگی اور رات لمبی ہونے کی وجہ سے مومن شب بیداری اور نماز شب آسانی سے ادا کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر کوئی مومن اس چیز سے خائف ہو کہ صبح کے وقت وہ نیند سے بیدار نہ ہو سکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ نصف شب کے بعد سونے سے پہلے نماز شب پڑھ کر سوئے۔ نمبر 5، عبداللہ بن سنان امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، مومن کی شرافت نماز شب کے پڑھنے میں ہے، مومن کی عزت کسی دوسرے کو اذیت نہ پہنچانے میں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک شریف اور عزت والا مومن واقعی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ نماز شب کا بجا لانے والا نہ ہو اور دوسرے اس سے کسی کو اذیت نہ پہنچتی ہو۔ نمبر 6، امام جعفر صادق علیہ السلام تشریح کرتے ہیں، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 کی۔ ترجمہ ہے پہلے، پس وہی تو ہیں جن کی بدیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہاں حسنات سے مراد نماز شب ہے جو انسان کے دن کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 7، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سحر کے وقت 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہے وہ خدا کے نزدیک ان افراد میں شامل ہوگا جن کے بارے میں خدا قرآن میں فرماتا ہے اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 8، آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ جو شخص ہر شب کم از کم 70 آیات قرآنی کی تلاوت کرے گا وہ غافل تصور نہیں کیا جائے گا۔ کچھ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر تم رات سے صبح تک سو گئے اور صبح پریشان حال ہوگے کہ کل رات سے صبح تک کیوں سویا اور صبح کی نماز بھی کیوں ادا نہیں کی، اس سے بہتر ہے کہ انسان ساری رات عبادت کرے اور صبح کو اپنی اس عبادت پر فخر کرے۔ نمبر 9، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو زیادہ سونے کی عادت نہ ڈالو کیونکہ اس طرح ان کا شکر کم ہو جائے گا، اور روایت میں یہ ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ نماز شب سے محروم رہے گا، اور جب وہ نماز شب سے محروم ہوگا تو وہ فراغی رزق سے محروم ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز شب انسان کی روزی کی ضامن ہے۔ نمبر 10، ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، ایک مدت سے میں نماز شب ادا کرنے سے محروم ہو گیا ہوں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے تیرے گناہوں نے باندھ رکھا ہے۔ نمبر 11، ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی بدبختی کے لیے بس یہی کافی ہے کہ ایک شخص تمام رات بیدار رہے اور اس رات خدا کی یاد سے غافل رہے اور 2 رکعت نماز بھی بجا نہ لا سکے یہاں تک کہ سحر ہو جائے۔ نماز کو خفیف سمجھنے کا انجام، صفحہ نمبر 48۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ میری امت سے نہیں جس نے نماز کو ہلکا اور کم اہم سمجھا۔ روایت کی جاتی ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام عزیز رشتہ داروں کو بلایا۔ جب تمام عزیز رشتہ دار پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا، اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی جس نے نماز کو ہلکا اور کم اہم سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اے میرے عزیزوں، کہیں اس امید میں نہ رہنا کہ ہم اہل بیت اطہار کے رشتہ دار ہیں اور ہمیں یقیناً شفاعت ملے گی۔ کہیں اس زوم میں تقوی کو نہ چھوڑ دینا اور نماز کو غیر اہم نہ سمجھ لینا۔ وہ کام جن سے نماز میں غفلت نظر آتی ہے یہ ہیں: نماز کو اول وقت میں نہ پڑھنا۔ نمبر 2، ایسے لباس میں نماز پڑھنا جو پاک اور حلال نہ ہو۔ نمبر 3، نماز کو تیز تیز اور جلدی پڑھنا۔ نمبر 4، نماز کو صحیح قرأت سے نہ پڑھنا۔
امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ اس نے رکوع اور سجود میں ذکر واجب صحیح طور پر انجام نہ دیا۔ اس کو دیکھ کر رسول خدا نے فرمایا، یہ شخص اپنے سر کو سجدے میں ایسے زمین پر مارتا ہے جیسے کوا اپنی چونچ کو زمین پر دانہ اٹھانے کے لیے مارتا ہے۔ اگر یہ شخص اسی حالت نماز میں مر جائے تو یہ میرے دین پر نہیں مرے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کو چراتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، نماز میں سے کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جو رکوع اور سجود کو صحیح طور پر انجام نہ دے۔ نماز واجب کو وقت گزرنے کے بعد پڑھنا۔ حشام جولقی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، اگر کسی نے نماز میں یہاں تک تاخیر کی کہ نماز واجب کا وقت گزر گیا اور پھر اس نے اس کی قضا کی تو اس کی نماز بارگاہ خدا میں ٹکڑے ٹکڑے اور بے حال پہنچے گی۔ وہ نماز اس نمازی کے لیے یہ کہے گی کہ اے نمازی، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، خدا تجھے بھی ضائع کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں فرمایا، روز قیامت لوگوں سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ نماز قبول نہ ہو تو نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 50 ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نماز کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ مومن کی نماز کو بارگاہ ایزدی میں پہنچاتا ہے۔ اگر وہ قابل قبول ہو تو قبول کر لی جاتی ہے، ورنہ اسی فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ یہ واپس صاحب نماز کو لوٹا دو۔ وہ فرشتہ نماز کو واپس لا کر اس شخص کے منہ پر مارتا ہے اور کہتا ہے، حیف ہے تم پر کہ تم ایسا عمل انجام دیتے ہو جو مجھے بیجا زحمت میں ڈالتا ہے۔ نماز عصر کو تاخیر سے پڑھنے کا انجام۔ صفحہ نمبر 50 ہے۔ نمبر 1، ابو سلام عبدی کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ابن رسول اللہ، اگر کوئی شخص نماز عصر کو جان بوجھ کر تاخیر سے پڑھے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، وہ روز قیامت تنہا ہوگا۔ پھر پوچھا گیا، چاہے وہ اہل بہشت سے ہو؟ تو امام نے جواب دیا، بے شک وہ اہل بہشت ہی سے کیوں نہ ہو۔ پھر پوچھا گیا، بہشت میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ امام نے فرمایا، وہ بہشت میں تنہا اس طرح ہوگا کہ اس کے لیے کوئی بیوی ہوگی، نہ بیٹا اور نہ رشتہ دار، اور اہل بہشت سے درخواست کرے گا کہ اسے قبول کر لے، کیونکہ اس کی کوئی منزل اور کوئی عزیز نہ ہوگا۔ نمبر 2، ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، دنیا چاہے تمہیں کتنا ہی فریب دے، تم نماز عصر کی ادائیگی میں فریب نہ کھانا، اور اس نماز کو اس وقت ادا کرنا جب سورج مکمل طور پر روشن اور عیا ہو، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ بہشت میں وہ فقیر و بےکس ہوگا جس نے نماز عصر کو ضائع کر دیا۔ ابو بصیر کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ فقیر و بےکس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے لیے بہشت میں نہ کوئی اہل ہوگا اور نہ ہی مال ہوگا۔ پھر پوچھا کہ ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز عصر کو اتنی تاخیر سے پڑھا جائے کہ آفتاب زرد ہو جائے یا چھپ جائے۔ نماز کو عمدن ترک کرنے والے کا انجام۔ صفحہ نمبر ہے 51۔ نماز کو جان بوجھ کر ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، 2 صورتیں ممکن ہیں۔ پہلی صورت، اگر کوئی شخص نماز کو ترک کرتا ہے تو اس پر کوئی اعتقاد بھی نہیں اور وہ اسے خدا اور رسول کا حکم نہیں سمجھتا اور اس کی انجام دہی سے بھی بے خبر ہے، تو ایسا شخص کافر، نجس اور جہنمی ہے۔ ایسے اشخاص کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے 2 روایتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا وہ کافر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے نماز کو ترک کیا تو وہ کافر ہے۔ دوسری صورت ہے کہ اگر ایک شخص اعتقاد رکھتا ہے کہ نماز واجب ہے لیکن اپنی سستی کی وجہ سے نماز کو ترک کرتا ہے تو وہ فاسق ہے۔ ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔
لیکن دنیا میں وہ دوسروں کے لیے نجس نہیں ہوگا۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کو جان بوجھ کر ترک نہ کرنا، کیونکہ جس نے نماز کو عمدن ترک کیا وہ ملت اسلام سے خارج ہے، منکر نماز کافر ہے۔ صفحہ نمبر 53۔ جابر روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر میں کوئی فاصلہ نہیں مگر ترک نماز۔ مرحوم شیخ صدوق علی الشرح میں نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ زناکار اور شراب خور کو تو کافر نہیں کہا گیا مگر تارک نماز کو کافر کہا گیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، انسان یہ گناہان کبیرہ یعنی زنا اور شراب خوری شہوت کے غلبے کی وجہ سے انجام دیتا ہے اور ان گناہوں سے لذت حاصل کرتا ہے، مگر تارک صلاۃ نماز کو صرف اس لیے ترک کرتا ہے کہ وہ اسے خفیف اور کم اہم سمجھتا ہے اور نماز کے نہ پڑھنے میں اس کو کوئی ذلت بھی نہیں ملتی۔ نماز کا بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں پیش کریں گے۔